جب بھی میں تمہارے پاس آنے کی کوشش کرتا ہوں تم ہمیشہ کتراتی ہو۔ آخر کیا گلہ ہے تمہیں مجھ سے؟ پلیز بتاؤ۔ احسن نے فاطمہ کو اپنے ساتھ بھینچ لیا تھا۔ فاطمہ کے لیے سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ وہ کبھی جو اس کے قرب کی تمنائی رہی تھی، آج ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مشکل ترین کام میں پھنس گئی ہو۔ دل اپنی جگہ پہ نہیں تھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، لیکن فاطمہ کے لیے اس کو دیکھنا ممکن نہ تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا کر لیتی تو اس کا دل مزید نہ رہتا۔ وہ اپنا دل اس پر مزید ہار لیتی۔ کیا یہ محبت تھی؟ اسے خود نہیں پتا تھا، یا وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن احسن مکمل طور پر تیار تھا اس سے تسلیم کروانے کے لیے، اس سے پوچھنے کے لیے وہ اس کو کیا سمجھتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے احسن کو آج؟ فاطمہ کو عجیب احساسات نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ بولو فاطمہ پلیز۔ احسن نے اس کے بازوؤں کو سختی سے پکڑا تھا، شاید وہ آج جان لینا چاہتا تھا۔ مجھے ثانیہ اور آپ کے بارے میں سب پتہ ہے۔ فاطمہ کے منہ سے مشکل سے یہ چند الفاظ نکلے تھے۔ یار وہ میری دوست ہے بس، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میرے لیے تم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا دل نہیں مانتا۔ فاطمہ نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی صحیح کی تھی، لیکن احسن نے نہیں چھوڑا۔ اگر میں منوا لوں تو؟ احسن کی آنکھوں کی تپش اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ دل اپنی جگہ پہ تھا ہی نہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو ضرور مانوں گی، فاطمہ نے دھیمے لہجے میں کہا تھا، اور دھیرے سے ہنستے ہوئے اس پر جھکا تھا اور اپنا حق استعمال کر گیا۔ فاطمہ روکنے کے باوجود بھی اسے منع نہ کر سکی تھی، کیونکہ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ تیار ہو جاؤ تم ماننے کے لیے، کیونکہ میں جانتا ہوں تم مانو گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سچا ہوں، اور تم مانو گی بھی۔ تو ماننے کے بعد بھی تو میرا اور حق بنتا ہے نا؟ اس نے الٹا اسی سے سوال پوچھا تھا۔ احسن کو اپنی شرٹ گیلی محسوس ہوئی، تو اس نے حیرانگی سے فاطمہ کو اپنے سینے سے الگ کیا، جب کہ وہ رو رہی تھی۔ احسن کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیوں رو رہی ہو یار؟ پتہ نہیں۔ اس نے رخ پھیرا تھا۔ فاطی کیا میں تمہیں پسند نہیں؟ اس نے ایسا سوال کیا تھا جو فاطمہ کی روح کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے طرف کر اس کی طرف دیکھا۔ سارے جہاں کی معصومیت اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ احسن کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ فاطمہ کو ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ پتہ نہیں اسے ایک دم سے کیا ہوا تھا کہ وہ اس کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ احسن نے اسے رونے دیا تھا، کیونکہ رو بھی تو اسی کے ساتھ لگ کر رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ اس کا مسیحائی وہی تھا، چاہے وہ لاکھ انکار کرتی۔ جب بہت رو چکی تھی تو اس سے الگ ہو گئی۔ اب بتا بھی دو پلیز فاطمہ، رو کیوں رہی ہو؟ آپ نے ممانی سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ مما میں نے۔ احسن نے تجسس سے اس کی طرف دیکھا اور بڑے پیار سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا جو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اس پر جھک کر اس کے آنسوؤں کو معتبر کر گیا تھا۔ فاطمہ سے مارے حیا کی آنکھیں نہیں اٹھائی تھی۔ اب اگر تم چپ نہ کی تو میں ایسے ہی کروں گا، پھر نہ کہنا۔ اس نے فاطمہ کو دھمکایا تھا، جو سچ میں چپ کر گئی تھی۔ اب بتاؤ گی بھی یا میں اپنے طریقے آزماؤں؟ وہ مسلسل اسے زج کر رہا تھا۔ آپ نے ممانی سے کہا تھا کہ مجھے فاطمہ سے شادی نہیں کرنی، اور میں جانتی ہوں ماما نے ماموں کو زبردستی منوایا ہے، وہ کہتے ہوئے پھر سے رو پڑی۔ احسن کو وہ بدترین لمحے یاد آئے۔ پتہ نہیں اس نے کیسے سن لیا تھا یہ سب، اور دل پر لگا کر بیٹھی تھی۔ اچھا پہلے چپ کرو جلدی سے، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ اب چپ کرو گی تو میں ہی بتاؤں گا، اس نے سختی سے کہا تو فاطمہ نے ڈرتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ یہ جو تم کہہ رہی ہو نا کہ پھپھو نے ابو کو زبردستی منوایا ہے، یہ بات تم غلط سوچ رہی ہو، کیونکہ ابو جب ہم چھوٹے تھے تب ہی یہ بات سوچ چکے تھے۔ وہ تو میں ہی پاگل تھا جو سمجھ نہ سکا۔ ہاں میں نے انکار کیا تھا، لیکن میری بات کا
وہ مطلب نہیں تھا۔ میں کیا جانتا تھا کہ اس پاگل سے مجھے اتنی محبت ہو جائے گی کہ میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے اتنے جذب سے کہا تھا کہ فاطمہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ احسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ سوری، میں نے انکار کیا تب۔ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ میں خود سمجھ نہیں پایا تھا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کیا جذبات ہیں۔ فاطمہ کو تو وہ حیران ہی کیے جا رہا تھا۔ حیا کے مارے وہ سرخ ہو چکی تھی۔ ابھی تو تم ثانیہ کا سیاپا بھی لے کر بیٹھی ہوئی ہو، اور جہاں تک میں واقف ہوں تم ابھی لائن پر نہیں آئی ہو۔ باقی باتیں آفس سے آ کر کروں گا، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے فاطمہ کا ہاتھ بھی پکڑ کر اسے اٹھایا اور دھیرے سے اسے نزدیک کر کے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ میں کال کروں گا، پھر تمہیں مزید بتاؤں گا۔ زیادہ نہ سوچنا پلیز، اور میرے لیے اپنا خیال رکھنا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، شاید تھوڑی ناراضگی ابھی باقی تھی، اس لیے احسن نے ایسا کہا تھا۔ وہ اس کے بال سلاتے ہوئے آفس بیگ پکڑ کر چلا گیا۔ فاطمہ بھی سوچوں کو دھکیلتی ہوئی نیچے چلی گئی تھی۔ گھر پر سب ہی موجود تھے سوائے احسن کے۔ سب لوگ بیٹھے لنچ کر رہے تھے جب باہر دروازے کے پاس شور کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ مجیب اپنے بیٹے کے ساتھ آیا تھا اور پولیس کے کچھ بندے بھی ساتھ ہی تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مجیب، امتیاز صاحب نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے ان کی بہو کو زبردستی رکھا ہوا ہے یہاں۔ ان کی بہو کو ان کے حوالے کریں صاحب، اور ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پولیس کے ایک بندے کے کہنے پر احمد صاحب تو غصے میں آ گئے تھے۔ رقیہ بیگم اور فاطمہ ڈر کے مارے ایک دوسرے کے ساتھ لگی تھی۔ جھوٹ ہے یہ سب، کس نے کہا فاطمہ ان کی بہو ہے؟ احمد صاحب نے ان سے نپٹنے کا سوچ لیا تھا۔ یہ نکاح نامہ سب سے بڑا ثبوت ہے۔ پولیس والے نے نقلی نکاح نامہ آگے بڑھا رکھا تھا۔ یہ وہی نکاح نامہ تھا جو اس دن مجیب ان کے گھر لے آیا تھا۔ یہ جھوٹا نکاح نامہ ہے۔ فاطمہ کی شادی ان کے بیٹے سے نہیں بلکہ میرے بیٹے احسن سے ہوئی ہے۔ احمد صاحب کے کہنے پر مجیب نے جلدی سے بات کو بدلنے کی کوشش کی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ نکاح میرے بیٹے سے کیا اور اب اپنے بیٹے کا نام لے رہے ہیں۔ بکواس بند کرو مجیب۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم لالچ میں اس قدر اندھے ہو جاؤ گے کہ اپنے خاندان کی عزت کا ہی تمہیں پاس نہیں رہے گا۔ اب کی بار امتیاز صاحب نے غصے سے اس کا کالر پکڑا تھا۔ یہ معاملہ آپ لوگ بعد میں حل کیجیے گا، ابھی فی الحال یہ نکاح نامہ ثبوت ہے، اس کو جانے دیں۔ ان کے ساتھ پولیس والے مسلسل اس بات کی ضد میں تھے۔ رقیہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا، اوپر سے فاطمہ کو بھی عجیب حال تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی تھی اور احسن کا نمبر ملایا۔ ہیلو فاطی، خیریت تو ہے سب؟ وہ پریشانی میں اس سے پوچھے جا رہا تھا، لیکن وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مجیب تایا آئے ہیں اور ساتھ میں ان کا بیٹا بھی۔ وہ لوگ پولیس کے ساتھ ہیں، مجھے ساتھ لے جانے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ جھوٹا نکاح نامہ بھی ساتھ لائے ہیں۔ روتے ہوئے وہ بغیر رکے بتا رہی تھی۔ احسن کے تو سان خطا ہو گئے تھے، نکاح نامہ بھی احسن کے پاس تھا، اور پھر وہ اتنی جلدی کیسے گھر جا سکتا تھا؟ کچھ نہیں ہوتا، پریشان مت ہو تم۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بظاہر تو اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن اسے بہت غصہ تھا ان لوگوں پر۔ وہ کم از کم اسے چھوڑنے والا ہرگز نہیں تھا۔ ان کی جرأت بھی کیسے ہوئی تھی اس کی بیوی کا نام لینے کی بھی۔ ہر کام جلدی ختم کر کے وہ گھر آنے لگا تھا۔ فاطمہ کال کر کے نیچے آئی تھی۔ وہ لوگ کسی طور پر ٹل نہیں رہے۔ لیڈی پولیس نے فاطمہ کو ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ گھر والے سب ہی ان کی منتیں کر رہے تھے، لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ انہوں نے فاطمہ کو زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ رقیہ بیگم تو صدمے سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب وہ لوگ فاطمہ کو لے جا چکے تھے تب 5 منٹ بعد احسن بہت عجلت میں گھر داخل ہوا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، اوپر سے رقیہ پھپھو کی حالت دیکھ کر اس کی سچویشن کے بگڑنے کا مزید اندازہ ہو گیا تھا۔ سب لوگ پریشانی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا فاطی کہاں ہیں؟ احسن نے ڈرتے یہ سوال پوچھا تو جب اسے فاطمہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ احمد صاحب چپ تھے، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ بابا آپ چپ کیوں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ احسن نے روحانسے لہجے میں کہا تھا۔ لے گیا ہے وہ شیطان اسے، کہیں سے بھی اس کا خون اس کا اپنا نہیں لگتا۔ میری بیٹی کو بہت ذلیل کر رہا ہے وہ، صرف اس دولت کی وجہ سے۔ احمد صاحب نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ احسن نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔
تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ انہیں مار ہی ڈالے۔ وہ آنسو جو فاطمہ کے کال کے دوران نکلے تھے، اسے اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ کبھی انہیں ضائع نہ ہونے دیتا۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اس نے اس کے لیے DIG کو کال کی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ذرا بھی کوئی غلطی ہو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی وہاں سے فاطمہ کو واپس لے آئے۔ احسن، آپ کی مسز کے پاس سیل فون ہے؟ DG صاحب نے سوال کیا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی تھم گیا۔ اس نے فون ڈھونڈنا شروع کر دیا لیکن فون آس پاس کہیں بھی نہیں تھا۔ سب سے باری باری پوچھا لیکن کسی کو نہیں پتا تھا۔ میرا نہیں خیال سر کہ فون گھر پہ ہے، شاید فاطمہ کے پاس ہو یا پھر ان لوگوں نے لے لیا ہو۔ تو پھر ابھی آپ اس نمبر پر کال مت کریے گا، کیونکہ اگر آپ کی مسز کے پاس بھی ہوا تو شاید وہ سائلنٹ نہ ہو اور وہ لوگ آس پاس ہونے کی وجہ سے جان جائیں۔ DG صاحب کے کہنے پر وہ پھر سے اپنے آپ کو بے بس سا محسوس کرنے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کال کر کے فاطمہ سے بات کرے گا، لیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہونے تھے۔ شاید محبت کرنے کا تھوڑا سا امتحان تو ضرور دینا پڑنا تھا۔ رات کا کافی ٹائم ہو گیا تھا جب اسے نیند نہیں آ رہی تھی، ایک پل بھی چین اور سکون نہیں تھا۔ اس نے بے بس ہو کر سیل فون پکڑا تھا اور فاطمہ کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ احسن کا دل ڈوب رہا تھا، نہ جانے وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ احسن کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ آج سے پہلے ایسی حالت اس پر کبھی نہیں آئی تھی۔ اس نے ثانیہ کو کال ملائی۔ یار ٹائم دیکھو، تم ہمیشہ اسی وقت کال کرتا، وہ بھی اس سچویشن میں کہ جب تم شادی شدہ بیوی والے ہو۔ ثانیہ سوئی ہوئی تھی، اس لیے اس نے کال اٹھاتے ہی احسن کی درکت بنانے کی کوشش کی تھی۔ ثانیہ، میں مر جاؤں گا۔ احسن کا لہجہ روحانسی تھا جبکہ ثانیہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی تھی۔ احسن، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ ثانیہ کو صاف لگ رہا تھا کہ احسن پریشان ہے۔ اس نے سب باتیں ایک ایک کر کے بتا دی تھی۔ ثانیہ، میں فاطی کے بنا نہیں رہ سکتا۔ حوصلہ کرو احسن اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، صبح وہ ہو لینے دو۔ انشاءاللہ فاطمہ کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ نقصان پہنچائیں گے تو ان کا اپنا نقصان ہی ہوگا۔ دولت کا لالچ ہے انہیں، اس لیے وہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ ابھی فاطمہ کو پلیز تم پریشان مت ہو۔ ثانیہ نے تسلی دی تو احسن نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے ثانیہ۔ میری ضرورت؟ میں تو حاضر ہوں احسن، لیکن میں کیا کام آ سکتی ہوں بھلا؟ ثانیہ کی ساری توجہ اس کی بات کی طرف ہو گئی تھی۔ ثانیہ، تم جاؤ گی فاطمہ کے پاس، اس کا خیال رکھنے پلیز۔ احسن، تم زیادہ مت سوچو پلیز، ایسے وہ لوگ مجھے رکھنے سے تو رہے، اور دوسری بات DIG صاحب سے بات کی ہے نا، تو ان کے کہنے پر سب کچھ کرو، اور اگر میری ضرورت پڑی تو جان بھی حاضر ہے۔ بس تم اب سو جاؤ، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرو۔ ثانیہ ایک بہت اچھی دوست ثابت ہوئی تھی اور وہ اسے بار بار تسلی دے رہی تھی۔ کیسے سو جاؤں؟ پتہ نہیں میری فاطی سوئی بھی ہے یا نہیں۔ ثانیہ، وہ اندھیرے سے بہت ڈرتی ہے۔ آج سے پہلے ثانیہ نے احسن کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ ایزی رہو یار، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اس طرح اگر تم سوچتے رہے تو پھر کیسے اسے وہاں سے نکالو گے؟ ثانیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے اللہ حافظ کہہ کر اب پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب ہر صورت میں جلد از جلد فاطمہ کو وہاں سے لے آئے گا۔ سونے سے پہلے اس نے ایک دفعہ پھر نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی اور اس بار قسمت اچھی تھی کہ کال اٹینڈ کر لی گئی۔ احسن انتظار کرنے لگا تھا کہ کوئی بولتا تو وہ بھی آگے سے ضرور بولتا۔ فاطمہ کے علاوہ بھی تو کوئی نہ کوئی اور ہو سکتا تھا نا۔ احسن، وہ فاطمہ کی آواز تھی، بہت دھیمی اور آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی۔ احسن ایک دم سے بیڈ سے اٹھا تھا، اس کی جان میں جان آئی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فاطی پلیز بولو نا، تم ٹھیک ہو نا؟ احسن نے تیزی سے یہ سوال کیا تو وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ چھن جانے کا خوف شاید بہت زیادہ تھا۔ پلیز مجھے لے جائیں یہاں سے، مجھے ان لوگوں سے ڈر آ رہا ہے۔ فاطمہ شدید خوف کے اثار میں تھی۔ فاطی، میں لے جاؤں گا یہاں سے تمہیں، میں بھی نہیں دیکھ سکتا تمہیں تکلیف میں۔ یہ لوگ مجھے نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں اور میں نکاح پہ نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ بہت برا کر رہے ہیں یہ، پلیز جلدی آ جائیں۔ فاطمہ آخری بات پہ رو پڑی تھی۔ احسن کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ فاطمہ پلیز واسطہ ہے تمہیں، اس طرح نہ رو تم، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ احسن کا دل کر رہا تھا کاش اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ ابھی اسے وہاں سے لے آتا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، اللہ حافظ۔
فاتح کال بند نہ کرو، بات کرو نا مجھ سے۔ احسن کا لہجہ کافی نرم تھا۔ بیٹری بھی لو ہے اور پھر میں اتنی بات نہیں کر سکتی، ہر وقت یہ لوگ میرے سر پر کھڑے رہتے ہیں۔ فاطمہ کے کہنے پر احسن مان تو گیا تھا لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں صبح ہی تمہیں وہاں سے لے آؤں گا، بس ہمارے نکاح نامے کے متعلق کچھ ڈیٹیل DIG صاحب کو چاہیے، پھر میں تمہیں لے آؤں گا، پریشان مت ہونا۔ وہ جو خود پریشان ہو رہا تھا اسے تسلی دینے لگا۔ اپنا خیال رکھنا فاتح، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اللہ حافظ۔ اس نے کال بند کر دی تھی لیکن احسن فون مسلسل کان سے لگائے ہوئے تھا، پھر اپنے اوپر اختیار رکھتے ہوئے اس نے سیل سائیڈ پر رکھ دیا۔ بات بھی تو ساری نہیں ہوئی تھی نا، نامکمل بات، آدھی ادھوری۔ ابھی تو اس نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے کھانا کھایا یا نہیں۔ یہ محبت بھی انسان کو کس مقام پر لے آتی ہے۔ محبوب کی فکر ہر وقت لاحق ہوتی ہے اور درد دور جانا تو اس سے محبت کے پرندوں کے لیے بڑی بیماری ہوتی ہے، اور یہ بیماری لگ جائے تو پھر کوئی نہیں بچتا۔ ساری رات تو وہ بے چین رہا تھا، نیند نہ آنی تھی اور نہ آئی۔ رقیہ بیگم بھی ابھی تک ویسے ہی پریشان تھی، نہ کچھ کھایا تھا اور نہ کچھ پیا۔ صبح وہ ان کے کمرے میں آیا۔ پھپھو کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ رقیہ بیگم لیٹی ہوئی تھی، احسن نے دھیرے سے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ احسن، میری فاطمہ کو لے آؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں آ رہے تھے۔ ایسے نہ کہیں پھپھو، مجھے بھی بہت پریشانی ہے، لیکن آپ حوصلہ رکھیں، میں جا رہا ہوں، وہیں DIG صاحب بھی ساتھ ہی ہوں گے، اس بارے میں مکمل کارروائی ہوگی، مجھ پہ یقین رکھیں، اور فاتح کے آنے سے پہلے حشاش بشاش ہو جائیں، نہیں تو وہ بھی آ کر پریشان ہوگی۔ احسن نے تسلی دیتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کر عقیدت سے اپنی آنکھوں پر رکھا تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ احسن، میری فاتح کا خیال رکھنا جہاں بھی ہو۔ پھپھو، آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں آپ کا بیٹا ہوں نا، پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری دعائیں ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا اور اپنے بچوں کے لیے دل سے دعا کی۔ احسن نے رقیہ بیگم کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی فاتح سے رات کو بات ہوئی تھی۔ وہ اس سے بات کر کے مزید بے چین ہوا تھا، لہٰذا انہیں اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ خود بھی بے سکون ہو گیا تھا کہ اس کی فاتح اتنی مشکل میں ہے تو وہ خود کیسے سکون سے رہ سکتا ہے۔